اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر صلوات بھیجے محمد سامعین کرامی قدر، ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شفیق حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات عنایت فرما دیں محمد۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، سلام علیکم۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں اور یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ مذہب حقہ، مذہب شیعہ، مذہب اثنا عشری، مذہب جعفریہ میں فرادہ سے زیادہ اہمیت جماعت کی ہے، لہذا جو افراد بکھرے ہوئے ہیں وہ سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ جماعت کی شکل نظر آنے لگے۔ آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جلدی آگے آ جائیں۔ ہاں، یہ جگہ جو خالی ہے بھائی آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ظاہر بھائی یہاں، آپ یہاں ہیں۔ اب مل جل کے ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ سامعین گرامی قدر، اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں، تب جا کے موت کو مات دینے والے قبیلے کے بارے میں کچھ بولوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ بھائی اب جس حالت میں اسے رہنے دیجئے اور میں چند لمحات گفتگو کر لوں۔ سنیں، آپ حضرات سن لیں، اس لیے کہ بہت طویل سفر کر کے تقریباً 600 کلومیٹر بائی روڈ سفر کر کے حاضر ہوا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میری عادت رہی ہے کہ شہادت کی تاریخ کے علاوہ جب بھی مجمع سے مخاطب ہوتا ہوں سلام ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں پہاڑ سے زیادہ وزنی عالم دین گزرے ہیں۔ آیت اللہ حسین بروجردی، ان کی کتاب ہے جامع الاحادیث، ان کی کتاب کی 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 579 کے اوپر یہ حدیث تحریر ہے کہ من بدا بالکلام قبل السلام فلا یجیبو۔ رسول فرماتے ہیں جو بھی اپنے کلام کی ابتدا سلام کے بغیر کرے اسے جواب مت دو۔ نوجوان بیٹھے، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے بچوں، 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا سلام کرتا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ، کیونکہ سلام دعا ہے اور دعا سخت دل نہیں دے سکتا۔ بولیے گا میرے ساتھ تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں
بھائی زہیر کو معلوم ہے کہ میں کن حالات میں یہاں پہ تشریف لا چکا ہوں. کل میں نے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا اور آج آپ کے درمیان حاضر ہوں. تو یہ قوت صرف اور صرف عشق اہل بیت کی بنیاد پہ ہے, کسی اور بنیاد پہ نہیں ہے. مولا سے پوچھا گیا سلام کرتا کون ہے؟ کہا جس کے دل میں درد ہو, اس لیے کہ سخت دل دعا نہیں دے سکتا. دوسرا فقرہ اور دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ سلام شریعت میں رکھا کیوں گیا؟ آپ نے فرمایا تاکہ لوگوں کا غرور ٹوٹ جائے. ملاحظہ فرمایا آپ نے, تاکہ لوگوں کا غرور ٹوٹ جائے. اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں ان کا مقصد ہے غرور کا توڑ دینا. جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں بتایا اللہ نے نماز اس لیے رکھی تاکہ غرور ٹوٹ جائے. میرے معبود تو نے حج کیوں رکھا؟ کہا تاکہ سفر کا غرور ٹوٹ جائے. تمہیں میں نے بلایا تو سفید لباس میں بلایا ہے, اور جب اپنی خدمت میں بلاؤں گا تب بھی سفید ہی پہنا کے بلاؤں گا. فیض آباد کے کسی بھی شخص نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس جیگوار ہے, آڈی ہے, بی ایم ڈبلیو ہے, ٹیکسلا ہے, تو ایسے مرنے والے کو زہیر کسی نے لال رنگ کا کفن دیا ہو. چاہے جتنا امیر مرے خدا کا پسندیدہ رنگ سفید ہے. میں ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے, جملہ پورے فیض آباد میں گھوم جائے گا. خدا کا پسندیدہ رنگ سفید اس لیے ہے کہ خدا کو بے عیب پسند ہے, داغدار پسند نہیں ہے. خدا کو داغدار پسند نہیں ہے, بے عیب پسند ہے. اب یہ جو سورہ میں نے جس کی آیت پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, یہ سورہ قرآن مجید کی ظاہری ترتیب کے اعتبار سے 79 نمبر پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ سورہ اور 30 آیات پہ مشتمل ہے. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے. اس سورے میں 139 کلمات ہیں اور 584 حروف ہیں. میں نے یہ کیوں بتایا؟ تاکہ قرآن سے انسیت پیدا ہو اور عدد کا معجزہ بھی سمجھ میں آئے. مگر کچھ لوگ سن کے خاموش رہیں, تو میں ان نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے بچوں کبھی اسکول پروجیکٹ بنا کے لے گئے ہو؟ لے ہی گئے ہوگے. اگر اس پروجیکٹ میں میرے بھائی ٹیچر ریئیکٹ نہ کرے, خون جلتا ہے نا مول صاحب. اگر پروجیکٹ پہ ٹیچر ریئیکٹ نہ کرے تو پروجیکٹ بنانے والے کا خون جلتا ہے. تو نمولی والو یہ شاہد رضوی کا پروجیکٹ ہے, تم جو چپ ہو کے سن رہے ہو نا, میرا خون جل رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل حیدری. اچھا, اس مجمع میں 7-8 لڑکے وہ تھے جنہوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا. کان پکڑ کے پوچھ رہا ہوں علی سے کوئی کھٹپٹ تو نہیں ہے؟ مول صاحب یاد رکھیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اس قوم کو کہ انہیں علی جیسا رہبر ملا ہے. علی جیسا رہبر ملا ہے. اور میں اپنا ہی پرانا جملہ دوہرا کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو میرے نوجوانوں, شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. جو علی تمہارے چہرہ اٹھانے کا سبب ہے, جو علی تمہاری عزت کا سبب ہے, جو علی تمہارے شجرے کی پہچان ہے. آپ کہیں گے شاہد رضوی اس پہ دلیل ہے؟ لو میں بتاتا ہوں. جو بھی کربلا گیا ہے, تم تو گئے ہو, اور جو بھی گئے ہیں انہوں نے کربلا سے لے کے نجف, نشد سے لے کے مشہد, مشہد سے لے کے کاظمین, کاظمین سے لے کے سامرہ, سب میں زیارت جامع کبیرہ پڑھی ہوگی, ہے نا؟ حکم ہے شریعت کا کہ جب روزے پہ جاؤ زیارت جامع کبیرہ ضرور پڑھو. میں کہوں گا اس زیارت کو آج پڑھ کے ترجمہ پڑھ لینا. ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب امام علی نقی نے اس زیارت میں دیا ہے.
اور میں نے جملہ کیا کہا؟ علی کی ولایت شجروں کی پہچان ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. بزرگان سنیے گا اور دعا دیجئے گا. امام علی نقی زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں وما خصنا بہی ولایتکم لطیب خلقنا، اگر ہمارے دادا علی کی ولایت نہ ہوتی تم حلال زادے نہ ہوتے. اب سنیے جو آیت پڑھی. اچھا کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا شاید آیت بھول گئے ہیں کیونکہ میں نے کہا والفجر اور آیت ختم. تو جنہوں نے قرآن نہیں اٹھایا وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ بھول گئے ہیں. نہیں، آیت ہی اتنی ہے، آیت اتنی سی ہے. میرے معبود کچھ آیتیں تو 2 لائن کی، 2 سطروں کی، اور کچھ آیت بس شروع اور ختم. اس میں کیا کرامت پوشیدہ ہے، کیا راز پوشیدہ ہے. کہ شاہد رضوی بتا دینا چاہتا ہوں کبھی بھی جسامت پہ مت جانا کہ کون کتنا وزنی ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بھاری ہے، بلکہ یہ دیکھنا اس نے کام کتنا بڑا کیا ہے. بھائی آپ شیعہ ہیں، آپ کے ہاں تو اشارہ سمجھا جاتا ہے. یہ مت دیکھنا جسم کتنا بڑا ہے، وزن کتنا زیادہ ہے، یہ دیکھنا کام کتنا بڑا کیا ہے. اسی لیے تو ہمارے مذہب میں حبیب بھی معتبر ہے، علی اصغر بھی معتبر ہے. ہمارے مذہب میں حبیب ابن مظاہر بھی معتبر ہے، مسلم ابن اوسجہ بھی معتبر ہے، علی اصغر بھی معتبر ہے. اس لیے کہ یہ سب حسین کے قرآن کی آیتیں ہیں. لفظوں پہ غور کیجئے گا، حسین کے قرآن کی آیتیں ہیں. جب خدا کے قرآن کی آیتیں چھوٹی ہو یا بڑی اس کی نشانی ہے. کسی آیت کی جسامت کو ہلکا جان کے یہ نہ سوچئے گا آیت کمزور ہے. آیت اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی نشانیاں کمزور نہیں ہوا کرتی. بات آگے بڑھاتا ہوں. کتاب کا نام ہے تفسیر برہان. جتنی بھی بات پڑھوں گا حوالے کے ساتھ پڑھوں گا مل صاحب، تاکہ بعد میں کوئی آپ کو پریشان نہ کرے. ٹھیک ہے؟ تفسیر برہان علامہ ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. آج سے 300 سال سے زیادہ ہو گئے اس عالم کو دنیا چھوڑے ہوئے. 300 سال سے زیادہ ہو گئے. وہ لکھتے ہیں چھٹے امام کے حوالے سے. اچھا یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا والفجر، اس سورے کا نام بھی سورۃ الفجر ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر. لیکن اہل بیت کے گھر میں مول صاحب یہ سارا مجمع چپ بھی رہے تو آپ پہ واجب نہیں، اوجب نہیں، لازم نہیں، الزم ہے مجھے دعا دینا. واجب نہیں، اوجب نہیں، لازم نہیں، الزم ہے مجھے دعا دینا. سنیے گا فضیلت یقین جانیے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. کیا کہا ہے چھٹے امام نے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سورے کا ہمارے گھر میں سورۃ الحسین نام ہے. اس سورے کا کیا نام ہے اہل بیت کے گھر میں؟ سورۃ بولتے رہنا میرے نوجوانوں میرے ساتھ. سورۃ الحسین ابھی ایک منزل پہ لے کے آؤں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی، رات کی نیند خوشی کے مارے اڑ جائے گی. وہ فضیلت سنانے لگا ہوں. اس سورے کا نام ہے سورۃ الحسین. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفجر. اہل بیت کے گھر میں نام ہے سورۃ الحسین. بھئی گاؤں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہاں سمجھانا آسان ہے. گاؤں میں ہر آدمی کا نام اس کے صفت کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک محلے میں نام الگ ہے، دوسرے میں الگ. اس محلے نے سخاوت دیکھا کہ بڑا سخی، دوسرے نے کنجوسی دیکھی کہ بڑا بخیل. تو صفات کے اعتبار سے نام بدلتے رہیں گے. ہر آدمی کے 3-4 نام گاؤں میں ہو جاتے ہیں بڑھاپے تک. لیکن یاد رکھیے گاؤں کے رہنے والوں، نام معتبر وہی مانا جاتا ہے جو عقیقے کے وقت لیا جائے. کاش توجہ کیا ہوتا. نام معتبر وہی ہے جو نکاح نامے میں لکھا جائے. تو اب دنیا سورہ فجر کو کسی بھی نام سے بلائے، معتبر نام وہی ہے جو حسین کے گھر میں رکھا گیا ہے. معتبر نام وہی ہے جو حسین کے گھر میں رکھا گیا ہے، یعنی سورۃ الحسین. اب ثواب سنیے اس کا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو اپنی واجب اور مستحب نماز میں، پھر سن لیجئے گا اپنے گھروں تک یہ پیغام
شاہد رضوی کا پہنچا دیجئے گا کہ ایک خطیب آیا تھا، اس نے حوالے کے ساتھ یہ بتایا ہے سورہ فجر کی جو بھی تلاوت یعنی سورۃ الحسین کی واجب اور مستحب نماز میں کرے گا. کس میں؟ واجب اور مستحب، یعنی نافلہ پڑھے تو سورہ حمد کے بعد سورہ فجر، واجب پڑھے تو سورہ حمد کے بعد سورہ فجر. میرے معبود ہوگا کیا کہ جو سورہ حسین کی تلاوت کرے گا اللہ اسے ہر جگہ حسین کے ساتھ رکھے گا. بھئی ذرا سا بول دینا. بزرگان پتہ ہی نوجوانوں نے اس جملے پہ داد کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آج کے دور کا معیار یہ ہے کہ ایک چھٹ بھئیے نیتا کے ساتھ فوٹو کھچوایا اور فیس بک پہ ٹیپ کر کے کیپشن میں لکھا آج کا دن کامیاب بھیا جی کے ساتھ. اگر کوئی نیتا ہو برا نہ مانے اور میری بات کو ویکتی وشیش کوئی نہ لے. اور اگر اس اہم سوچنا کے بعد بھی حضور والا کوئی میری پڑھی ہوئی بات کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو شاہد رضوی خواب میں بھی اس سے معافی ظہر نہیں مانگے گا. سمجھ لینا گڈھا وہیں تھا، پانی وہیں مرا ہے. تم کنگ میکر ہو یہ یاد رکھنا. تم شیعہ ہو، تمہارے دماغ سے دنیا چلتی ہے. تم اس لیے نہیں بنے کسی 2 اسٹار کو دیکھا ایک فوٹو کھچوا لیا اور لکھ دیا کامیاب آج کا دن. ایک جملہ کہہ دوں بڑا پسند کیا جاتا ہے یوپی میں یہ فقرہ. حد یہ ہے کہ مچھلی پٹنم میں تو کہہ کے پڑھوایا گیا یہ فقرہ پر 2 اسٹار کے ساتھ فوٹو کھچوانے میں دنیا اور آج کا دن کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب کب ہوگا؟ جب تمہاری تصویر اس کے ساتھ ہو جس کے دروازے پہ ستارہ اترا ہے. تو سورہ فجر کا ثواب کیا ہے؟ سورہ فجر کا ثواب کیا ہے؟ امام حسین کے ساتھ. مولانا خدا یہ کہہ دیتا کہ ایسے شخص کو حسین کے ساتھ جنت میں رکھوں گا، بڑی بات تھی. حسین کا ساتھ پھر جنت. سنیے گا 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ جنت میں رکھوں گا، حسین کے ساتھ رکھوں گا. میرے معبود اس میں کوئی راز ہے؟ کہاں ہے؟ کتاب کا نام نوٹ کیجئے. کتاب ہے کامل الزیارات. رائٹر ہیں ابن قولوہ علیہ الرحمہ. غیبت صغرا کے دور کے عالم ہیں. جب آپ کا آخری امام غیبت صغرا میں گیا تب یہ عالم حیات سے تھے. اس دور میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. مولی صاحب بھائی کیا کہا؟ حسین کے ساتھ رکھوں گا. میرے معبود کہہ دیتا حسین کے ساتھ جنت میں رکھوں گا. آواز قدرت آئی ارے حسین ہی جنت میں کہاں رہیں گے؟ بھئی مزہ تو یہ ہے کہ شاہد رضوی کو پڑھواؤ اور پھر تھوڑی دیر پریشان ہو. حسین ہی کہاں جنت میں رہیں گے؟ شاہد رضوی پاگل ہو گئے ہو؟ حسین جنت میں نہیں رہیں گے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا. لکھا ہے کہ جنت میں رہنے والے ایک دن پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سارے کے سارے یوں دیکھ رہے ہوں گے اور سب پریشان ہو کے بولیں گے معبود تو نے تو کہا تھا جنت سے اونچی جگہ نہیں ہے. یہ جو گنبد دری یعنی چاند کی طرح چمک رہا ہے یہ ہے کیا؟ آواز قدرت آئے گی خاموش یہ حسین کی کربلا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو یقیناً گرمی بہت ہے، تھک کے مجھے نہ سننا. ہاں تھک کے نہ سننا کیونکہ تھکن سے حسینیوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تھکن سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. کہ یہ جو گنبد دری کی طرح چمک رہا یہ ہے کیا؟ کہ یہ حسین کی کربلا ہے. جنت کے باسی اور رہواسی آواز دیں گے معبود یہ حسین کی کربلا ہے. ہاں حسین کی کربلا ہے. سنیے گا اگر دل کی دھڑکن بے ربط ہو جائے تو دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا اس لیے کہ فضیلت اتنی بڑی ہے. معبود اتنا اور بتا دے کہ اس کربلا میں رہتا کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی حسین اور حسین کے. کاش توجہ کیا ہوتا.
بھائی ذرا سا بول دو نوجوانوں، حسین اور حسین کے. میں نے آپ نے بولا چاہنے والے، شکریہ آپ کا، کیونکہ حسین کے ہیں ہی چاہنے والے، اس لیے کہ حسین کی مودت بے ضمیر کے دل میں نہیں آئے گی، جس کا ضمیر بلند ہو اس کے دل میں آتی ہے. حسین اور حسین کے. اب سن لیجئے، روایت سنا رہا ہوں. مل صاحب یہ کتاب میں لکھا ہے یا نہیں کہ جب قیامت آئے گی حسین نے جو زمین خریدی تھی 12 مربع میل، کتنی؟ 12 مربع میل 60,000 درہم میں. کتنے درہم میں؟ 60,000 درہم میں. اور اس میں 2 شخصیت کے پیسے لگے تھے، ایک حسین کے، ایک جناب زینب کے. بہت غور سے سنیے گا، پیغام ہے، فضیلت بھی ہے، پیغام بھی ہے. اس زمین میں 30,000 حسین کے لگے ہیں اور 30,000 بی بی زینب کے. بھائی پھوپھیاں اس پیغام کو غور سے سنیں. پھر ہوا کیا؟ زمین خریدی گئی، زمین کا کاغذ تیار ہوا. زمین کے کاغذ میں یہ لکھا گیا کہ میں حسین. زینب نے کہا میں زینب اپنی یہ زمین کا مالک، بول دیجئے گا اس زمین کا مالک اپنے بیٹے، حسین لکھ رہے اپنے بیٹے، زینب نے کہا اپنے بھتیجے علی اکبر کو قرار دیتی ہوں. مول صاحب بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. کس کو؟ اس زمین کا مالک کسے بنا رہی ہیں؟ جناب زینب علی اکبر کو. علی اکبر بھتیجے ہیں اور حسین کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب پھوپھیوں نے بھتیجوں کو زمین دی ہے. کاش توجہ کیے بھائی، ذرا سا بول دیجئے گا میرے ساتھ. مولا یہ بتائیے کہ یہ زمین جو آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو دی اور بی بی زینب آپ نے اپنے بھتیجے علی اکبر کو دی، سید سجاد کو کیوں نہیں دی؟ علی ابن الحسین امام سجاد کو کیوں نہیں دی؟ شاید بی بی کو آج کا زمانہ آئینے کی طرح دکھ رہا تھا جب سید بن کے بھی لوگ بارگاہ پہ قبضہ کر رہے تھے. توجہ خدا کے لیے. جب سید بن کے بھی کربلا کی زمین جو وقف ہے اس پہ قبضہ کر رہے تھے، امام حسین اور جناب زینب نے طے کیا کہ ہو سکتا ہے 1400 سال بعد کوئی عابدی زیدی نقوی تقوی رضوی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ زمین میری ہے کیونکہ میں سید ہوں، میں علی اکبر کے نام کر دے رہا ہوں. نہ نسل چلے گی نہ کسی کا قبضہ ہوگا. مصلحت معصوم کوئی نہیں سمجھ سکتا. نہ اکبر کی شادی ہوگی نہ قیامت تک کربلا کا کوئی دعوے دار کھڑا ہوگا. ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، یہ شاہد رضوی کی نصیحت ہے اگر زندہ رہا، اور وصیت ہے اگر مر جاؤ، کسی بھی ظلم پہ چپ مت رہو. اگر کوئی بارگاہ کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ. ہو سکتا ہے میری بات بری لگے لیکن میں تمہارے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا نمک نہیں کھایا ہے، خدیجہ کا نمک کھایا ہے. ایک بہت بڑے عالم جواد عاملی کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، سن لیجئے گا، طبیعت خوش ہو جائے گی. جواد عاملی نے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کے رشتہ دار کو یہ معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے رشتہ دار، اس کے بعد بھی اگر اس کی عزت کر رہا ہے، کسی نے وقف کی زمین پہ قبضہ کیا اور رشتے میں اللہ نہ کرے اس قبضے سے پہلے میرا اگر بھتیجا ہو تو موت آ جائے، منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ میرا بھتیجا ہو پھر بھی میں اس کا ساتھ دوں، پھر بھی میں اس کا ساتھ دوں، یہ کہہ کے کیا کرے مولی صاحب، رشتہ دار لگتا ہے. اگر چچا نے قبضہ کیا کیا کرے، چچا لگتے ہیں. جواد عاملی کیا کہتے پتہ ہے کہ اگر ایسا شخص جنگ جمل میں ہوتا تو علی کے ساتھ نہ ہوتا، اونٹنی والی کے ساتھ ہوتا.
علی کے ساتھ نہ ہوتا، اونٹنی والی کے ساتھ ہوتا. لہذا رشتوں کی بنیاد پہ حق نہ چھوٹ جائے، رشتوں کی بنیاد پہ حق نہ چھوٹ جائے. نہ قبضہ کرنے دیجئے. یہ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کیا ہی کیا. بیٹا جس مسجد میں تم نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی تمہارے بزرگوں نے وقف کیا. جس بارگاہ میں تم صدائے یا حسین بلند کر رہے ہو یہ بھی تمہارے بزرگوں نے وقف کیا. اپنے بزرگوں کی عزت کرو. میرے استاد نے کہا تھا ماں کی عزت اس لیے نہیں کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، بلکہ ماں کی عزت اس لیے کرو کہ اس نے علی کی محبت دی ہے. علی کی محبت دی ہے. جملہ جلدی جلدی سن لیجئے گا. تو یہ جو 12 مربع میل حسین نے خریدی تھی نا، یہ پوری کی پوری قیامت کے دن اٹھا لی جائے گی. اس پہ قیامت کے آثار نہیں آئیں گے. زمین کربلا پہ قیامت کے آثار پوری دنیا الٹ پلٹ دی جائے گی. بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے کوئی دنیا روئی دھنتا ہے نا اور اس کی جو ذرات اڑتے ہیں ویسے زمین اور آسمان اڑیں گے. لیکن زمین کربلا ویسی کی ویسی اٹھا لی جائے گی. 12 مربع میل. ایک حدیث سنا رہا ہوں مول صاحب. اللہ کے ہاں کچھ فرشتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سن لے. کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے نقال. کیا نام ہے؟ نقال. نقال کے معنی یہ نہ سمجھنا چوری کرنے والا، نقل کرنے والا. نقال کے معنی یہ یہاں رکھا ہے، میں نے اسے اٹھایا اور یہاں رکھا. میں ناقل ہوں اور کئی بار یہ کام کروں تو نقال ہو جاؤں گا. نقال ہو جاؤں گا. شدت پائی جائے گی اس میں. تو اللہ کے ہاں کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے نقال. ان کا کام کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری جگہ لے کے چلے جاتے ہیں. جب میں نے روایت میں تلاش کیا تو لکھا یہ ہے، سن لیجئے گا، میں کوئی داد نہیں چاہتا. اگر آپ اپنی زبان کو سنگ سمجھیں اور حدیث کے بعد آپ کی زبان میرے سنگ نہ ہو تو میں نے حدیث ہی نہیں سنائی. حدیث ایسی ہے کہ یہ فرشتے نقال ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ کوئی لکھنؤ میں مرے، کوئی راٹھ حویلی میں مرے، کوئی فیض آباد میں مرے، کوئی نمولی میں مرے، کوئی اکبر پور میں مرے، کوئی مرزا پور میں مرے، کوئی بنارس میں مرے، کوئی الہ آباد میں مرے. جہاں آپ اس مردے کو دفن کرتے ہیں آپ کے دفن کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کے کربلا لے جاتے ہیں. یہ حدیثیں ایسی ہیں کہ بغیر پر کے اڑا جائے. ان حدیثوں کو سن کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں اور کربلا لے جا کے اسے. اب سارے حسین کے ساتھی بیٹھے ہو اور آخری امام کے سپاہی بیٹھو، کہاں لے کے چلے جاتے ہیں؟ کربلا میں لے جا کے تمہارے مردوں کو، ہمارے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں. اب فقرہ فضیلت کا پڑھ دوں. بھائی خدا کا شکر ادا کرو جب تمہارے آخری امام تمہیں آواز دیں گے تم فیض آباد سے اٹھ کے نہیں جاؤ گے، کربلائی ہو. اللہ اکبر. کربلائی ہو، کربلا سے اٹھو گے نصرت امام زمان کے لیے. اب دعائے عہد تو پڑھتے ہوں گے نا؟ ہاں، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھا کرو. اس لیے کہ دیکھو ایک ہے وعدہ، ایک ہے عہد. دونوں میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ وعدہ میں کرتا ہوں. ممکن تھا عزیزم اللہ اس بھائی کو سلامت رکھے، مولا کا منظور نظر شاعر ہے زہر، اس کی زبان میں خدا اور کیفیت پیدا کرے. اس کا حکم تھا میں تیجا چھوڑ کے بہن کا حاضر ہو گیا. تو یہ کشش ہے، یہ لگاؤ ہے. حسین کا ذکر اپنی طرف کھینچتا ہے. فقرہ سن لیجئے گا. دعائے عہد لفظ ہے، اس کے معنی بھی کیے گئے وعدہ اور وعدے کے معنی بھی وعدہ. لیکن وعدہ کرتے ہیں ہم، جیسے میرے بھائی نے کہا آپ فلاں جگہ آ رہے ہیں، میرا وعدہ ہے آؤں گا.
کوئی ایسا واقعہ پیش آیا نہیں آ پایا، ٹوٹ گیا۔ جو ٹوٹ جائے اسے وعدہ کہتے ہیں، اور جو نہ ٹوٹے اسے عہد کہتے ہیں۔ وعدہ ہم کرتے ہیں، عہد امام کرتا ہے۔ آج توجہ کیا، تو دعائے عہد جو ہے وہ دعائے وعدہ نہیں ہے، عہد ہے۔ امام نے کیا ہے، ٹوٹے گا نہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر 40 دن متواتر اس دعا کو پڑھو گے، تم قبر میں بھی لیٹے ہوگے تو امام تمہیں آواز دے کے اٹھائیں گے۔ اور اس دعا کے فقرے کیا ہے پتہ ہے؟ اخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والوادی۔ ترجمہ سنیے، لطف آ جائے گا اس جملے پہ۔ چونکہ امام کا ہے، دامن پھیلا لینا اور کربلا جانے کی دعا مانگ لینا، پوری ہو جائے گی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، ذکر کرتے ہوئے یہ وعدہ کر رہا ہوں تم سے کہ پوری ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ اخرجنی من قبری، اے میرے اللہ مجھے قبر سے ایسے نکالنا، معتذرن کفنی، کہ میں کفن پہنے رہوں۔ نہیں، جملہ تو میں نے پہنچا دیا۔ کیا کیا؟ میں کفن پہنے رہوں۔ بھائی فقرہ پڑھ دوں، توجہ سے سن لیجئے گا۔ کفن پہنے رہوں۔ بھائی داعش سے لے کے القاعدہ تک ISI نے یہ دعویٰ کیا کہ کئی برس پہلے ہم زائرین کو کربلا نہیں آنے دیں گے۔ جب ان کے لیڈر سے پوچھا گیا یہ اتنے زائر پہنچ گئے تم نے حملہ کیوں نہیں کیا، کہ ہمارے رپورٹروں نے یہ بتایا کہ یہ زائر صرف زیارت کرنے نہیں آتے، کفن خریدنے بھی آتے ہیں۔ بھئی سارے نہیں سمجھیں گے لیکن جملے کا لطف تو میں لے رہا ہوں، مزہ تو میں لے رہا ہوں۔ یہ کفن بھی خریدنے آتے ہیں۔ سوچئے ہمارے کفن خریدنے سے داعش، القاعدہ، ISI کے حوصلے پست ہو گئے جب ہم قبروں سے کفن پہن کے نکلیں گے سبحان اللہ، تو کیفیتیں کیا ہوں گی جب ہم کفن۔ بھئی دعا کے جملے اس حالت میں اٹھا، معتذرن کفنی، کہ کفن پہنے رہوں۔ اگلا جملہ سنیے، شاہرن سیفی، میں چاہتا ہوں زہیر اسے شعر میں بدل دینا، امام کی اس دعا کو، اس حصے کو۔ شاہرن سیفی، اس حالت میں نکال کہ کاندھے پہ برہنہ تلوار ہو، تلوار نہیں برہنہ، شاہرن سیفی، برہنہ تلوار ہو۔ آگے مجردن قناتی، اس حالت میں اٹھا کہ بائیں ہاتھ میں نیزہ تول رہا ہوں۔ ملبین دعوت الدائی، اور بلانے والے کی آواز کی طرف دوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون بلائے گا؟ آخری امام۔ تو میرے مولا اتنا ہی کہہ دیتے کہ کندھے پہ تلوار رہے، یہ نیزہ دوسرے ہاتھ میں کیوں دیا؟ کہا سمجھو ہر قبیلے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، خاموش رہ گئے تو میری تھکن دگنی ہو جائے گی۔ ہر قبیلے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ہم بنو ہاشم کی نشانی ہے تلوار۔ بھئی بیٹھے رہ گئے آپ، ہم بنو ہاشم کی نشانی ہے تلوار، اور بنی کلاب کی نشانی ہے نیزہ۔ بھئی ملاحظہ نہیں کیا آپ نے؟ بنو ہاشم کی نشانی ہے تلوار، اور عباس کے نانیال کی نشانی ہے نیزہ۔ ہم جب تمہیں قبر سے اٹھائیں گے تو دونوں نشانیاں دے کے اٹھائیں گے، اس لیے کہ آخری دور میں بنو ہاشم کا مہدی آئے گا اور اس کا علمدار عباس آئے گا۔ آخری امام کے بھی علمدار جو ہیں وہ جناب عباس ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو دونوں کی نشانیاں، دونوں کی نشانیاں۔ اچھا نمولی والے مجھے، میں ہوں تھوڑا پڑھا لکھا، اتنا سا، ٹھیک ہے، تو میرے علم میں اضافہ کیجئے گا۔ جو دور دراز سے آئے ہیں وہ بھی میرے علم میں اضافہ کریں گے۔ یہ بتائیے کبھی آپ نے، فیض آباد کے لوگ بھی ہیں، کبھی آپ نے راٹھ حویلی تک یہ پیغام میرا سوالیہ پہنچا دیجئے گا، کبھی آپ نے اپنے مردے کے ساتھ تلوار دفن کی؟ آپ کے ہاں بھائی؟ ادھر والے آپ کے ہاں؟
اچھا چاقو, چھری, نیزہ. پھر یہ دعا میں جملہ کیا ہے؟ اسی پہ تو آپ نے غور نہیں کیا جس سے میرا خون جلا تھا کہ امام کی بات پہ بھی غور نہیں کر رہے. نہ آپ نے کسی مردے کے ساتھ تلوار, شمشیر, خنجر, نیزہ, بھالا کچھ دفن نہیں کیا. اور دعا میں امام کا جملہ ہے کہ اس حالت میں اٹھانا کہ کندھے پہ برہنہ تلوار ہو, بائیں ہاتھ میں نیزہ ہو. بھائی یہ تلوار نیزہ دفنایا نہیں تو آیا کہاں سے؟ بھائی توجہ فرما لیجئے گا. کہا جاہد رضوی, نمولی والوں نے کہا شاہد رضوی کیا ان پڑھ والی بات کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو لوہے اور اس قسم کی چیزوں سے کفن تک نہیں کاٹا جاتا. تم دفنانے کی بات کر رہے ہو. انوار لوگ میں کیا کیا؟ تم نے پڑھائی نہیں کی. میں بھی پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ سب چیز دفنائی نہیں گئی تو آئی کہاں سے؟ سن لیجئے گا, میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے زہیر یہ حدیث سنا رہا ہوں, بڑی قیمتی حدیث ہے. قبلہ چٹے امام فرماتے ہیں ہر مظلوم کا اسلحہ خاک شفا ہے. ہائے 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 ہائے, ہر مظلوم کا اسلحہ کیا ہے؟ بھائی زور سے بولیے کیا ہے, اور زور سے بولیے کیا ہے؟ خاک شفا ہے. اب یہ بتاؤ اپنے ہر مرنے والے کے ساتھ خاک شفا کی تسبیح دفنائی یا نہیں دفنائی؟ ایک اور دلیل دے دوں اسی بات پہ. ہمارے مذہب میں ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں, انتقال ہو گیا, خمینی صاحب, نام تو سنا ہے نا. ان کے پاس کچھ پترکار آئے, میں اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں. پترکار آئے, کہنے لگے یہ بتائیے ایٹم بم آپ نے بنا لیے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا ایک نہیں 100. بھئی جیالے ایسے ہوتے ہیں. کہا ایٹمک ہتھیار بم بنا لیا آپ نے؟ کہا ایک نہیں 100. اور یہ کہہ کے انہوں نے ابا ہٹائی اور جیب میں ہاتھ ڈالا قبا کے. جیسے ہی ہاتھ ڈالا پوچھنے والے پیچھے ہٹے. خمینی صاحب نے تسبیح فاطمہ نکالی. کاش توجہ کیا ہوتا بھائی, کاش توجہ کیا ہوتا. خمینی صاحب نے تسبیح سیدہ جو خاک شفا کی بنی ہوئی تھی وہ نکالی, اور نکالنے کے بعد کہا یاد رکھو تمہیں ایٹمک ہتھیاروں پہ بھروسہ ہے اور ہمیں فاطمہ کی تسبیح پہ بھروسہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دعاؤں کے جملے غور سے پڑھیے. آپ کہتے ہیں ہمارے رونے سے دنیا کیوں پریشان ہے, کیوں پریشان ہے؟ ہر کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے جواب دیا, لیکن یہ نہیں دیا جو میں دے رہا ہوں. یہ نہیں دیا مولوی صاحب. آج آپ کے ابھی غدیر کے بعد چند دنوں بعد محرم شروع ہے نا. آپ کے رونے سے دنیا پریشان ہوگی. کیوں رو رہے ہیں؟ سال کے پہلے دن روتے ہیں, پورے مہینے روتے رہتے ہیں, دن روتے ہیں, صبح روتے ہیں, شام روتے ہیں, رات روتے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ بھئی ہم رو رہے ہیں, اپنی آنکھ سے رو رہے ہیں. یہ دشمن کو پریشانی کیا ہے؟ اس کا مطلب جو تم نہیں دیکھ پا رہے وہ دشمن دیکھ رہا ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. بھئی پیچھے والوں ذرا توجہ کر لینا. مجھے پتا ہے گرمی ہے, لیکن یہ مجلس بھی تو ذی الحجہ میں ہے, اور اسی مہینے میں تو گرمی میں غدیر واقع کی گئی تھی. غدیر واقع کی گئی تھی. لہذا فقرہ سن لیجئے, جو تم نہیں دیکھ پا رہے وہ تمہارا دشمن دیکھ رہا. چلو ایک دعا کا نام بتاتا ہوں, ابھی جیسے ہی لوں گا سارے خوش ہو جائیں گے. تو ہماری سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے, دعائے کمیل. کیا نام ہے؟ دعائے کمیل. کس کی دعا ہے یہ؟ شاد باش مولا علی کی. ہاں, دعائے کمیل حضرت کمیل کو مولا نے تعلیم دی تھی. تعلیم دینے والے علی تھے. یہ دعا علی کی ہے, لیکن اب کس کو کیا کیا جائے؟ علی کا گھرانہ سخی ہی اتنا ہے کہ جسے دودھ دیتا ہے اسی کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے.
اس گھرانے میں دیکھو سب کو بتا رہا ہوں, پوری نمولی کو, ابھی غدیر, اس کے بعد محرم. جو دولت مند ہے کنجوسی نہ کیجئے گا, اس لیے کہ آپ کے مولا علی نے فرمایا ہے کہ کنجوسوں کے دل میں علی نہیں رہتا ہے. لہذا جتنے بھی ہو, مجھے یہ پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگ باہر رہتے ہیں, لیکن جتنے بھی ہو اپنے باہر رہنے والوں کو فون کرنا اور کہنا ہمیں ولایت علی کا جشن منانا ہے. دیکھیے دعوے کے ساتھ کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال, آج کی کتاب نہیں ہے. ہر خوشی کے موقع پہ یہ لکھا ہے اس کے آداب میں, ٹھیک ہے. 13 رجب لکھا ہے عطر لگاؤ, ہے نا. 3 شعبان عطر لگاؤ, 15 شعبان عطر لگاؤ. اور غدیر کا جہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے غدیر عید چھڑکو, خوشبو چھڑکو, خوشبوئیں اڑاؤ, تاکہ بدبودار جب خوشبو سونگھے لازمت للہ. لہذا نوجوانوں غدیر میں بالکل نیا کپڑا, ہاں, عمدہ شیروانی, نئی جوار کٹ, اور ذرا داڑھی کے خط وط بنا کے, اور جن کی نہیں ہے وہ رکھ کے بنائے. بھائی یہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا کہ جن کی نہیں ہے وہ رکھ کے, اس لیے کہ یہ مردوں کی عید ہے, مردوں کی نہیں ہے. توجہ کیا, یہ مردوں کی عید ہے. دیکھیں اگر کسی نے غلطی سے داڑھی صاف کر لی ہے, اللہ سے معافی مانگے اور داڑھی رکھے, یہ مردوں کی نشانی ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. اور ہمارے ہاں اسے سلیقے سے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ہمارے ہاں داڑھی کا حکم ہے, جھاڑی کا نہیں. ہمارے ہاں داڑھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دل کھنچتے ہیں, بقیہ لوگوں کے ہاں داڑھی ایسی ہوتی ہے کہ شکلاً آتنکوادی نظر آتے ہیں. اچھا 2 باتیں آپ سے اور کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو, کیونکہ دیکھیے مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچ جائے اور ان کے بچے مطمئن ہو جائیں. یہ پیغام ہے, اسے سن لیجئے. غدیر کے دن کیا کیجئے گا, نیا کپڑا, اس لیے کہ یہ واحد عید ہے جس میں حکم ہے نیا کپڑا پہننے کا. آپ کہیں گے شاہد رضوی اتنی دیر سے نیا کپڑا نیا کپڑا نیا کپڑا بولے جا رہے ہو, کوئی فائدہ بھی تو بتاؤ. امام فرماتے ہیں جو غدیر کے دن یہ سوچ کے نیا کپڑا پہنے گا کہ آج کے دن علی کو مولا بنایا گیا تھا, تو اس نئے کپڑے کی وجہ سے حادثے کی موت نہیں مرے گا. آج کل سب سے زیادہ کیا ہے, حادثے ہو رہے ہیں. غدیر کے دن نیا کپڑا پہن لو, حادثے کی موت نہیں مرو گے. اب مائک سے ہٹ کے ایک نسخہ بتا رہا ہوں, اور نسخہ اسی کو دیا جاتا ہے نا جسے ضرورت ہو. آپ نے دیکھا کسی ڈاکٹر نے بازار میں لکھ لکھ کے نسخہ بانٹا ہو؟ نہیں نا حضور. نسخہ لینے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے. تو جو لوگ دیر سے آئے ہیں اور دور سے دیکھ رہے ہیں, ہاں کچھ لوگ تو مجلس میں تب چلتے ہیں جب خطیب بیچارہ بیٹھ جاتا ہے, اور لائیو دیکھ رہے ہیں, ابھی نہیں شروع ہوئی, ابھی نہیں شروع ہوئی. جیسے ہی خطیب نے کہا فاتحہ کا آپ چلو, یہ اس سے پہلے جو زہیر نے پڑھا یا ہمارے عزیز نے پڑھا, یہ کیا الف لیلہ کی داستان تھی؟ نہیں, میں بہت چڑھا ہوا خطیب ہوں, یہ یاد رکھیے, اور اپنے مزاج کا ہوں. کسی سے دب کے کبھی شاہد رضوی نے بات نہیں کی. یہ کیا الف لیلہ کی داستان پڑھ رہے تھے؟ تمہارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, عبداللہ مامقانی. ان کے پاس کسی نے جا کے پوچھا کہ سرکار ہمارے بر صغیر میں یعنی ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں مجلس سے پہلے رباعی, سلام, مرثیہ, سوز, سلام یہ سب پڑھا جاتا ہے, پیشخوانی کی جاتی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اور اگر اسے بند کر دیا جائے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے تکیے کی ٹیک چھوڑی, آیت اللہ نے کیا کہا سنو, تکیے کی ٹیک چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد کہتے اسے کبھی بند نہ کرنا, یہ نماز عشق کی اذان ہے.
اچھا نعرہ حیدری کے جواب میں کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی پرابلم؟ اگر درد ہے تو اللہ تمہارے درد کو دور کرے، لیکن کیا کروں صاحب، مل صاحب، درد ایک ایسا لفظ ہے جسے سیدھا لکھیے یا الٹا درد ہی رہے گا۔ زندہ باد، بے شک۔ نہیں آپ نے تو شعر میں کہا، لیکن یہ آپ کے خیالات تھے جو الہامی صورت میں اترے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں چوتھے مصرے پہ حدیث موجود ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی تم کسی علی والے کو سلام کرتے ہو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ مٹا دو۔ العظمت للہ، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ تو وہ نسخہ بتا رہا تھا، تم نے سوچا میں بھول گیا؟ ہاں، چاہتے ہو کہ امیر ہو جاؤ، امیر کائنات کے چاہنے والوں، دیکھو اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ تم غریب رہو، اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ امیر بن کے قاعدے سے رہو، امیر بن کے قاعدے سے رہو۔ اور جو چائنیز امیر ہیں، چائنیز امیر یعنی تازے تازے امیر ہوئے، حسین کو بھول گئے، یہ ہے چائنیز امیر۔ دولت تب اچھی جب خدیجہ کی بدولت ملے۔ شاہد رضوی کے جملوں کی قدر کیا کرو، جب خدیجہ کی دولت کے بدولت ملے۔ اور کبھی بھی میں امیروں سے خطاب، امیری بری نہیں ہے، اگر امیری بری ہوتی تو میں خدیجہ بی بی کو کیا کہوں، حضرت عبداللہ جناب زینب کے شوہر کو کیا کہوں جو رئیس التجار ہیں، خدیجہ ملکۃ العرب ہیں۔ عبداللہ وہ شخصیت ہیں کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی نہ ہوگا جس نے عبداللہ سے قرضہ نہ مانگا ہو۔ آپ کہیں گے رشتے تو برابری والے میں ہوتے ہیں، یہ عبداللہ کے بابا نے علی کی بیٹی سے شادی کیوں کروایا جب عبداللہ اتنے امیر تھے؟ تو عبداللہ کی بات تو بتا دی کہ عرب کا ہر آدمی قرضہ لیے ہوا تھا۔ ارے زینب کی بھی تو سن لو، آج چلے جاؤ زینب کی قبر میں، جالی کے اندر جھانک کے دیکھنا، آج بھی تاج زینب کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، زینب کے قدموں میں تاج پڑا ہوا ہے، اور زینب بتا رہی ہے ہمارے ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ تو دولت والے جو کمظرف ہیں وہ جملے کو سنیں، دولت آنے کے بعد اپنے غریب چچا کی عزت نہ بند کر دیں، اپنے مفلس ماموں کی عزت نہ بند کر دے، احترام ختم نہ کرے، اور گاؤں کے ہیں تو گاؤں کے غریبوں کو عزت دیجئے، اچھی نگاہوں سے دیکھیے۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ کتنا بولیں گے، گاؤں کے غریبوں کو اچھی نگاہ سے دیکھیے، ان کو بے عزت نہ کیجئے، ورنہ فقرہ شاہد رضوی کا یاد رکھیے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد کاندھا آپ کو امیر نہیں دے گا، وہی غریب دے گا جسے آپ نے نظر انداز کیا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو مضبوط رکھیے۔ اہل بیت خوب کیا کیجئے گا غدیر میں، اچھا بولنے میں بھی بخالت ہے، ہاں نیا کپڑا پہنیں گے، عطر چھڑکیں گے، بچوں کو عیدی دیجئے گا، حکم ہے، آپ کہیے گا تو یہیں دکھا کے جاؤں گا کتاب کے اندر، بچوں کو عیدی دیجئے گا۔ اور ایک وعدہ لے رہا ہوں مجلس میں بیٹھنے والوں سے، دیکھو دل پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرنا، ایک جو آج کل بے حیائی چلی ہے نا، اس سے میں بہت چڑھا ہوا ہوں، بہت زیادہ۔ کیا؟ سال میں ایک دن آیا، با حجاب اماں کی فوٹو فیس بک پہ ڈال کے لکھا ہیپی مدرس ڈے۔ جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے؟ با حجاب اماں کی فوٹو بے حجاب فیس بک پہ ڈال کے لکھا ہیپی مدرس ڈے۔
شیعوں کے لیے یہ فقرہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ماں کا ایک دن نہیں ہے، سارے دن ماں کے ہیں۔ 365 دن تمہاری ماں کے ہیں، اسی لیے جنت اللہ نے ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ جملہ تو ہمارا سنا ہوا ہے، لیجئے ایک اور سن لیجئے۔ کچھ نوجوان شادی کے بعد، پھر کہہ رہا ہوں جملہ ویکتی وشیش کوئی نہ لے، اپنی کوکھ سے پیدا کرنے والی اماں کو بھول جاتے ہیں اور نیکی اماں کو موم۔ I am right and absolutely right۔ اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں اور نیو موم کو یس موم، اوکے موم، یو آر رائٹ موم، ایبسولوٹلی رائٹ موم۔ دیکھو ساس کی عزت کرو، جب وہ آئے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ساس کی عزت کے سامنے ماں کی عزت کو کم نہ کرو۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ اب ایک جملہ آنکھ بند کر کے پڑھ رہا ہوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، شادی کے بعد اپنی ماں کو بھول نہ جانا، کیونکہ یاد رکھو اللہ نے جنت نئی اماں کے پیر کے نیچے نہیں رکھا ہے، پیدا کرنے والی ماں کے پیر کے نیچے رکھا، اسی ماں کے نیچے پیر کے نیچے رکھا ہے جس نے تمہیں کوکھ سے پیدا کیا ہے۔ تو وعدہ یہ لینا تھا کہ 365 دن ماں کے ہیں، لیکن پورے سال ماں کی عزت کرو، احترام کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اسے اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے دو، اپنے ہاتھوں سے، چاہے تمہاری داڑھی کیوں نہ سفید ہو گئی، یہ پورے سال کرو۔ لیکن جب غدیر کا دن آئے، وعدہ ہے آپ سے لینا بھی ہے اور آپ کے سامنے یہ فقرہ پڑھنا بھی ہے، جب غدیر کا دن آئے حیثیت کے مطابق اپنی ماں کو مادی گفٹ بھی لے جا کے دو، اس کے ضرورت کی کوئی چیز اسے لے جا کے دو، اور دینے کے بعد اس کے ہاتھ کو چومو غدیر کے دن، اور ہاتھ کو چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا کے کہو اماں اگر آپ نہ ہوتی علی کی ولایت نہ ملتی ہے۔ یہ جو علی کی ولایت ہے نا، وہ باپ کی طرف سے نہیں ملی، ماں کی طرف سے ملی ہے۔ لہذا غدیر آنے والی ہے، ماں کا عمدہ کپڑا بناؤ۔ اسی دن اللہ نے زوجہ کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے تحفہ مانگے۔ اور یہ بھی پیغام دیتا جاؤں میرے بچوں، خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگنا، خوبصیرتی کے پیچھے جانا، اس لیے کہ تمہارے رسول نے کہا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ اگی ہوئی سبزی سے بچو۔ پہنچ گئے آپ؟ نہیں پہنچے تو بعد میں پوچھ لیجئے گا، اب اس گرمی میں کتنا سمجھاؤں۔ کیا کہا ہے؟ کوڑے کے ڈھیر پہ اگی ہوئی سبزی سے بچو۔ نوجوان کیا ہے آج کل؟ انسٹا کے مارے ہیں، فیس بک کے پیارے ہیں، ٹویٹر کے دلارے ہیں، یہ شریک حیات انسٹا پہ ڈھونڈ رہے ہیں جس کا اپنا وجود ہی خطرے میں ہے۔ سنو، رسول نے کہا، جب کسی نے پوچھا رشتہ کس سے کریں، کہا کوڑے کے ڈھیر پہ اگی ہوئی سبزی سے بچو۔ اس درخت میں 2 خرابیاں پلس 1 خرابی۔ سبزی کے کوڑے کے ڈھیر پہ جو پھول اگتا ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی، دوسرے اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں۔ شاہد رضوی تیسرا نقصان بھی تو بتا دو۔ یاد رکھو جو درخت کوڑے کے ڈھیر پہ یعنی خباثت پہ اگے گا، اس کی شاخوں میں بھی خباثت کا اثر جائے گا۔ لہذا اپنے لیے اپنی بیوی تلاش نہ کرو، اپنے بچوں کے لیے اس کی ماں تلاش کرو۔ یہ انسٹا، یہ لو کیا ہے؟ بالکل کھل کے بات کرتا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے۔ دس از اے اٹریکشن اینڈ اونلی اٹریکشن۔ تم نے تو لفظ عشق کو بدنام کر دیا ہے، ورنہ عشق کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بتاؤ ظاہر، عشق کی اس سے اچھی ڈیفینیشن نہیں بتائی گئی ہوگی۔ عشق کے اصلی معنی ہے
کہ جب انسان اپنے حواس خمسہ سے اپنا قابو کھو دے، اسے کہتے ہیں عشق۔ حواس خمسہ جو 5 حس کرنے کی چیزیں ہیں نا، اس سے قابو کھو دے، اسے کہتے ہیں عشق۔ اور ایسا عشق صرف علی نے خدا سے کیا ہے۔ بھائی نوجوانوں، میری باتیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ عشق علی نے کس سے کیا ہے؟ خدا سے۔ حواس خمسہ سے اختیار ختم کر دیا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ ارے دلیل تو اتنی بڑی ہے اور سنی ہوئی ہے، مگر میں دے رہا ہوں تو لطف آئے گی۔ دلیل یہ ہے کہ علی کے پیروں سے تیر نکال لیا گیا اور خبر نہ ہوئی۔ یا لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ میرے بچے، مولا تمہیں سلامت رکھے، تم نے نعرہ لگایا، اس کی جزا جناب سیدہ دیں، اور ابھی سے میں نے نعروں کی دے دی آپ کو چھٹی، کوئی ضرورت نہیں ہے نعرہ لگانے کی۔ یہ سلیقہ ہے نعرہ لگانے کا۔ نعرے کا مطلب ہے دشمن کا جگر پھٹ جائے۔ اور لبیک یا مہدی کا نعرہ لگا، جس کے تم سپاہی ہو تمہیں اس کے بارے میں بھی جواب دینے میں شرم آتی ہے؟ کیا طریقہ بنا لیا ہے؟ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو ٹوکیے مجھے۔ اتنا بڑا نعرہ کچھ لوگوں نے لگایا، کچھ لوگوں نے نہیں، یہ سوچ کے کہ ہم نعرہ نہیں لگائیں گے تو ان کے خاندان کی عزت کم ہو جائے گی۔ دیوانوں، ان کے خاندان کی وجہ سے تمہاری عزت ہے۔ اور سارے مل کے جواب دینا۔ یار اب لگا کہ بی بی خدیجہ کا نمک کھا کے بیٹھے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کم سے کم اہل بیت کی فضیلت پہ بول کے اپنی زبان کو یہ بتایا کرو کہ اللہ نے یہ زبان غیبت کرنے کے لیے خلق نہیں کی، علی کی فضیلت پہ بولنے کے لیے خلق کی۔ تم یہ سوچتے ہو کہ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی کہیں گے تو ان کی عظمت بڑھ جائے گی۔ لو کتاب کا نام نوٹ کرو، جس عالم کا نام بتا رہا ہوں اس کے پاس کسبی علم بھی ہے، وہبی علم بھی ہے۔ کسبی کہتے ہیں جو مدرسوں میں جا کے پڑھا جائے، وہبی کہتے ہیں جسے حسین اور ان کا گھرانہ عطا کر دے۔ تو انہیں علم جو تھا نا امام حسین نے عطا کیا تھا۔ نام ہے شیخ جعفر شوشتری، کتاب دیکھ کے مجلس پڑھتے تھے، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری۔ ایک دن ایک جوان نے ٹوک دیا، کیسے عالم ہو، 2 جملے بھی بغیر دیکھے نہیں بولے جاتے۔ بات دل کو لگ گئی، گئے علی کی زری پہ سینہ رکھ دیا اور رو کے کہا یا علی، یا سارا علم لے لے یا پھر زبان دے دے۔ روتے روتے آنکھ لگی، کیا دیکھتے ہیں کربلا کا میدان ہے، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی شیخ جعفر شوشتری آگے بڑھے، امام حسین نے کہا حبیب زہیر دور نہ جانا، میرا مہمان آ رہا ہے۔ ذرا سا بولیے گا، میرا مہمان آ رہا ہے۔ جی مولا۔ وہ شیخ جعفر شوشتری کہا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یار کب جملوں کو سمجھ کے بولو گے؟ حسین نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، جعفر نے نہیں کہا میں کرتا ہوں، حسین نے کہا میں کرتا ہوں۔ اب سمجھو جعفر کی محبت، شیخ جعفر کی محبت کس منزل پہ ہوگی؟ کہا جی مولا، کہا یہ علم چاہتا ہے۔ اچھا مولا کیا کروں؟ کہا وہ جو کئی دن پہلے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، کئی دن پہلے میں نے پیالے میں ستو کھایا تھا نا، کئی دن پہلے، وہ کنارے میں ذرا سا لگا ہوا ہے، شیخ جعفر کے منہ میں ڈال دو۔ وہ 2-4 ذرے تھے، شیخ جعفر نے منہ کھولا، پیچھے سے تلی پہ مارا، وہ اتنا سا ذرہ جعفر شوشتری کے منہ میں گرا۔ اب جیسے ہی آنکھ کھلی زبان چلی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ جب ان کی کتابیں نجف میں آتی تھی نا تو علماء اپنی ابا اور قبا ڈال دیتے تھے، یہ میری ہے۔ اتنے عظیم عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ جن لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا تھا وہ سنیں اور کان کھول کے سنیں، بھلے اگلی بار نہ بلائیں، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ علی کی فضیلت سنانے کے لیے اور حق بیان کرنے کے لیے ممبر کی ضرورت نہیں، جہاں کھڑا ہو جاؤں گا وہی ممبر ہے۔
یہ یاد رکھیے گا، اگر اسی کو ممبر کہتے نا تو پھر غدیر کجاووں کا ممبر نہ ہوتا، غدیر کجاووں کا ممبر نہیں ہوتا۔ سنیے اور توجہ سے سن لیجئے ان باتوں کو۔ کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام خصائص حسینیہ، رائٹر آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، صفحہ نمبر 166، سطر نمبر 7۔ قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولیں گے تو روایت داہنی طرف، حوالے کا ایک ذرہ غلط نہیں نکلے گا، کرم ہے یہ اہل بیت کا۔ خصائص حسینیہ، صفحہ نمبر 166، سطر نمبر 7۔ قبلہ رخوں کے کتاب کھولیں گے تو یہ روایت داہنی طرف، یہ روایت داہنی طرف، یہ روایت داہنی طرف۔ میرا اور آپ کا آقا و مولا حسین قبر خدیجہ پہ کھڑا ہے، رات کی تاریکی ہے، راوی مروان ہے، راوی مروان ہے۔ رات کی تاریکی میں حسین آسمان کی طرف، سارے میری طرف دیکھو اور فقرہ سنو۔ تم لبیک یا حسین نہیں کہو گے تو حسین کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قبر خدیجہ پہ کھڑا ہو کے میرا حسین کہتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حسین یہ کہہ کے چپ ہوئے، آسمان سے آواز خدا کی آئی، لبیک یا حسین۔ جسے خدا لبیک کہتا ہو اسے تمہارے لبیک کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جب بھی لبیک کا لفظ بلند کرو پوری قوت سے اور جواب پوری قوت سے دو۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس سے دشمن دہلتا ہے۔ یہ آنسو کتنی چھوٹی چیز ہے، قطروں میں نکلتا ہے، لڑیوں کی صورت میں، لیکن دشمن پریشان ہے۔ حوالہ یہی دے رہا تھا نا، دعائے کمیل پڑھنا، دعائے کمیل، اس میں علی کا ایک جملہ ہے، وَسِلَاحُ الْبُكَاء، یہ گریہ تمہارا اسلحہ ہے۔ بھئی میں نے تو پڑھ دیا، خدا کے لیے یہ ساری باتیں کام آئے گی۔ یہ رونا تمہارا اسلحہ ہے۔ اب سمجھے اس رونے پہ بدعت کا فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ دشمن ہمیشہ اسلحے سے ڈرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دشمن لہذا کرنا کیا ہے؟ غدیر یہ جو لگا رہے ہو اتنے دن بعد محرم، یہ غلط ہے۔ پہلے لگاؤ اتنے دن بعد غدیر، کیونکہ غدیر بھلا دینے کا نام محرم ہے۔ اگر غدیر نہ بھلائی گئی ہوتی حسین قتل نہ ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اپنے بچوں کو عیدی دیجئے گا یہ کہہ کے کہ آج علی کی ولایت کا دن ہے، اور یہ کہیے گا تیسرا جملہ، علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ، یہ مکمل کہا کرو، کیونکہ علی کو ولی تو وہ بھی مانتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ولیوں میں علی کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ مولوی صاحب ہے یا نہیں کتابوں میں؟ ان کے ہاتھ تذکرۃ الاولیاء سے لے کے ولیوں پہ جتنی کتابیں لکھی گئی سب میں لکھا گیا علی پہلے نمبر پہ ہے۔ سارا معاملہ تو خلیفہ پہ آ کے اٹکتا ہے۔ لہذا آج سے اپنی اذان اقامت میں یہ والا فقرہ ضرور کہو، وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل۔ اسی لیے تو رسول نے غدیر جو واقع کی تھی نا، جو مکہ مدینہ میں رہتے ہیں، کبھی غدیر کے میدان میں جانا اور بوڑھے لوگوں سے پوچھنا نقشہ۔ غدیر جو واقع کی تھی نا، رسول نے چوراہے پہ کی تھی اور تالاب کے قریب۔ یا رسول اللہ کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ رسول نے کہا علی کو مولا بناؤں گا، جو مانتا ہے مانے ورنہ ڈوب کے مر جائے۔ تبدیلی آئی آپ کے اندر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس شیروانی میں نہ جانے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں، اس کو اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں کہ آپ نے نعرے کا احترام کیا، جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، مولا علی آپ سے خوش ہو، امام زمانہ آپ پہ کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ کیا کیا رسول نے؟ غدیر تالاب کے قریب چوراہے پہ، ماننا ہو مانو ورنہ ڈوب کے مر جاؤ۔ وہ تو ظہر میاں تالاب تھا، ایسے لوگوں کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں۔
یا رسول اللہ یہ غدیر چوراہے پہ کیوں رکھی؟ چوراہا مطلب چار راستے، چوراہے پہ کیوں رکھی؟ بھائی نمولی کا بھی ظہیر صاحب کوئی چوراہا ہوگا نا، کہیں سے بھی جہاں سے آپ مثال کے طور پہ مڑے ایک چوراہا ضرور ہوگا نمولی کا، ٹھیک؟ اس چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ کسی بھی راستے پہ جائیں گے آپ کو نمولی وہ راستہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کا مطلب چوراہے پہ ہمیشہ 3 راستے غلط ہوتے ہیں۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، اور ایک راستہ صحیح ہوتا ہے۔ نبی نے چوراہے پہ غدیر منعقد کر کے بتایا کہ صرف علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، ورنہ جتنے راستے ہیں باطل ہیں، جتنے راستے ہیں باطل ہیں۔ سمجھ نہ سکا انسان عظمت علی کی، سمجھ نہ سکا انسان عظمت علی کی، پڑی ہے خدا کو ضرورت علی کی، اور بحث 1 2 3 4 کی مت کر، اول تھی ہے اوپر خلافت علی کی۔ چلو صلی اللہ محمد وعلی ظہیر میاں اور ان کے پیچھے میرے بھائی نے بھلا ہی کیا یہ یاد کر کے کہ خطیب کو پیاس بھی لگتی ہے لیکن میں ممبر پہ پانی نہیں پیتا ہوں۔ 2 گھنٹے پڑھوں 3 گھنٹے پڑھوں کبھی پانی پیا ہی نہیں ممبر پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے صفات الشیعہ، رائٹر ہے شیخ صدوق، ان کا نام صدوق نہیں ہے، ان کا نام حسین، ان کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام محمد، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے والد کا نام باوے، ان کے والد کا نام باوے، اور ان سارے گھرانے کو صدوق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے اہل بیت کی سچی باتیں نکلی ہیں۔ حوالہ دے دیا، صفحہ نمبر 16، قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولے گو تو یہ روایت بھی داہنی طرف، اور راوی ہے عبداللہ ابن عمر۔ بھائی راوی کا نام تو بتایا جائے گا نا، عبداللہ ابن عمر۔ رسول اسلام کہتے ہیں، میں پانی کیوں نہیں پیتا سنیے، اس لیے کہ جو بندہ کوثر پی رہا ہو، بھائی نوجوانوں ذرا سا میرا ساتھ دے دینا، جو بندہ کوثر پی رہا ہو، حدیث سن لو، میری بات نہ مانو، رسول کی تو مانو گے، اور رسول کی نہیں مانو گے تو جاؤ جہنم، میں تمہیں جنت کی دعوت بھی نہیں دوں گا۔ رسول فرماتے ہیں ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من ثمرۃ طوبی ویری مکانہ فی الجنہ۔ نبی عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اسے تب تک موت نہیں دے گا جب تک کوثر پلا نہ دے، کوثر پلا نہ دے۔ اللہم صلی علی محمد وَيَأْكُلُ مِن ثَمَرَةِ طُوبَى، کوثر پلا نہ دے، طوبہ کا پھل کھلا نہ دے۔ طوبہ کسی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، یہ مہینہ جو شروع ہوا تھا نا، اس کی پہلی تاریخ کو کیا ہے؟ جب صحیح بول رہے ہو تو دھیرے کیوں بول رہے ہو؟ کانفیڈنس لیول لو ہے کیا؟ یہاں تو کانفیڈنس بڑھتا ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ شاد باش عقد جناب سیدہ، اور اسی دن طوبہ کے درخت کو، کتاب کا نام بتا دوں، اسوہ حسنہ، علی کی شادی پہ 204 صفحے لکھے گئے، صرف شادی پہ، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی لکھی، مرج البحرین کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ اس دن خدا نے شجر طوبہ کو حکم دیا، سنو، اس نے کہا لبیک یا الہی، اے میرے معبود حاضر ہوں، کہ آج علی و فاطمہ کی شادی ہے، یا رسول، اے میرے معبود میں خوش ہوں، کہ ایک کام کرو، تمہارے شاخوں پہ جتنے پتے ہیں ان ہر پتوں پہ قیامت تک آنے والے علی کے شیعوں اور ان کے باپ کے نام لکھ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار حوالے کے بعد بھی اتنی خاموشی بنتی تو نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ علی و فاطمہ کے شادی کی خوشی میں ہر پتے پہ قیامت تک آنے والے شیعوں، اب جو ہے ہلکا سا تبرہ، لیکن کرے بنا رہوں گا نہیں، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا صاحب، مذہب کا جز ہے، نماز کی طرح واجب ہے تبرہ۔ کیا کہا اللہ نے؟
اے شجر طوبہ اپنے پتوں پہ قیامت تک آنے والے علی کے شیعوں اور ان کے باپ کے نام لکھ دو لکھ دو لکھ دو. میرے معبود صرف شیعوں کے نام لکھواتا, باپ کے کیوں لکھوایا؟ کہ شیعہ ہوتا ہی باپ والا ہے. ہائے 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 العظمت للہ العظمت للہ. سلامت رکھے. زندہ باد بھائی, زندہ باد. سبحان اللہ. آگے 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 جملہ کیا لکھوایا؟ باپ کا نام, خود کا نام, یعنی شیعوں کا نام, ان کے باپ کا نام لکھوا کے کہا نیچے لکھ دو من غضب الجبار, یعنی جبار جو کہ غضبناک ہے اس کی طرف سے تحفہ ہے حیدر کرار کے شیعوں کے لیے کہ میں نے انہیں آج کے شادی کی خوشی میں جہنم سے نجات دے. ہائے 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 ہائے. اور پتہ ہے مل صاحب, روایت کا جملہ اگلا وہ ہے کہ جھوم جائیں گے آپ. جب شیعان حیدر کرار قیامت کے دن جائیں گے تو خدا کہے گا سنو, وہ جو علی و فاطمہ کے شادی کے دن شجر طوبہ کے پتوں پہ علی کے شیعوں اور ان کے باپ کا نام لکھا تھا, نیچے جہنم کا نجات نامہ لکھا تھا, وہ ہر علی کے شیعہ کو دیتے جاؤ اور کہتے جاؤ علی کی شادی مبارک. یار سنا نہیں آپ نے, توجہ نہیں کی. علی کی شادی مبارک. اب اسے جملے کو بدل کے جملہ پڑھ رہا ہوں حافظ کفایت حسین صاحب کا. وہ کہتے تھے صرف یہ پتہ نہیں ہے, علی کی شادی کا کارڈ ہے, ولیمے کا انتظام اندر ہے. ولیمے کا انتظام اندر ہے. اچھا آخری بات پڑھ کے سمیٹ لے رہا ہوں, بس اتنی ہی نصیحت ہے کہ غدیر اچھے سے منانا اور محرم میں پارٹی بندی نہ کرنا. یہ جو محرم میں پورے سال ملتے رہیں گے, محرم آیا ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے, ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے, یہ خرافات بند کرو. بالکل ہر کسی کی مجلس میں جاؤ, کیونکہ مجلس کسی کے باپ کی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے, جہنم سے نجات کا پروانہ. ایک بزرگ عالم دین کا نام سن لیجئے, طاہر جرولی صاحب کو تو جانتے ہوں گے نا, جو بزرگان ہیں اور مزاج بھی جانتے ہوں گے, تو ان کا جملہ سنا رہا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ 3 شعبان کی نظر نہیں کھاتے, 15 رمضان کی نظر نہیں کھاتے, 15 شعبان کی نظر نہیں کھاتے, 4 شعبان کی نظر نہیں کھاتے, امام سجاد کے ولادت کی نظر نہیں کھاتے. نہیں, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. اب سنیے ان کی انداز میں. وہ کہتے ہیں میں ایک شادی میں گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص منہ پھلائے بیٹھا. میں نے کہا حضور آئیے, ولیمے کا اہتمام ہے, کچھ کھائیے. کہنے لگا ہم نہیں کھائیں گے, ہم نہیں کھائیں گے. طاہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے بھائی یہ جلیبیاں ہیں, جلیبیاں انہیں کھائیے. ہم نہیں کھائیں گے. کہا یہ قورمہ ہے کھائیے. کہا ہم نہیں کھائیں گے. میں نے کہا بھائی یہ بریانی ہے لکھنوی, اسے کھا لیجئے. کہا ہم نہیں کھائیں گے. یہ شاہی ٹکڑا, اسے کھا لیجئے. کہا ہم نہیں کھائیں گے. یہ کباب ہے, اسے کھا لیجئے. ہم نہیں کھائیں گے. ساری چیزوں پہ یہ کہتے رہے. میں ان سے کہہ ہی رہا تھا کہ ایک چچا میاں ہے, میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا طاہر میاں میری بات سنو. میں چونکہ بزرگ تھا ان کے ساتھ چلا گیا. کہا آپ انہیں مرغ مسلم بھی دے دیں گے تو نہیں کھائیں گے. طاہر صاحب کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کیوں؟ تو چچا نے جواب دیا اصل میں جس کا آج ولیمہ ہے نا, اس لڑکے کی جس سے شادی ہوئی لڑکی سے, پہلے ان صاحب نے اس سے پیغام دیا تھا, ان کا پیغام ٹھکرایا گیا, اس لیے چڑھے بیٹھے ہیں. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. کب بھی نہیں سمجھے کچھ مخصوص لوگوں کی اولادیں نظر کیوں نہیں کھاتی, کیونکہ ان کے ابا نے فاطمہ سے پیغام دیا تھا. اولادیں چڑھی بیٹھی ہیں, اولادیں چڑھی بیٹھی ہیں. لہذا تاریخوں کو ضرور دیکھیے اور غدیر عمدہ طریقے سے. محرم کی تیاری بعد میں ہوگی, اور محرم میں تیاری کیا کرنا, کہیں سوگ میں بھی تیاری کی جاتی ہے, کہیں غم کی بھی تیاری کی جاتی ہے. تیاری ہوتی ہے خوشی کی. بھائی بچہ پیدا ہونے والا ہے, لڈو والے کو آرڈر دیا گیا, گھر سجانے والے کو آرڈر دیا گیا. تیاریاں خوشی میں ہوتی ہیں, غم میں نہیں.
بس سمٹ گئی بات. غم میں نہیں, غم منعقد کیا جاتا ہے. جو کھچا چلائے سمجھ لو اپنا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا, مرنے والے شفیق صاحب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, اولادیں چھوڑی, مجلس منعقد کی. میں کہوں گا ان بچوں سے کہ میرے بھائیو, تم چاہے جتنا کر لو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تم کیا جانو باپ کیا ہے. پچھلے سال, کل بہن کو دفنایا, پچھلے سال انہی تاریخوں میں ماں کا جنازہ اٹھایا تھا. تو 40 دن ہوش حواس سلامت نہیں تھے, وہیں قبر کے قریب بیٹھا رہتا تھا. تو میں نے دیکھا, یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو سننا, ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے سامنے. میں نے دیکھا تیز دھوپ, مئی جون کی گرمی, ایک غبارہ والا غبارہ بیچ رہا ہے سائیکل کے اوپر, اور پسینے میں بھیگا ہوا ہے. میں نے ہاتھ دے کے روکا, پانی لانے کے لیے اپنے بھانجے سے کہا, وہ پانی لے کے آیا. میں نے اسے گلاس میں پانی دیا اور کہا بڑے میاں پسینے میں بھیگ گئے ہیں, تھوڑی دیر سائے میں آرام کر لیجئے. پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا بابو جی اگر میں سائے میں بیٹھ جاؤں گا نا میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. ایک باپ اپنے آپ کو 1000 بار مارتا ہے اپنی اولاد کے لیے. حضور ایسا ہے یا نہیں کہ ایک جوتے کو 5 سال پہنتا ہے؟ کیا اس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ اچھے جوتے پہنے؟ میں نے ایک ایسے ہی باپ سے پوچھا, تلے پہ تلا چڑھوا لیا, نیا جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگا مولانا صاحب خود کو دیکھوں یا اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کروں. کبھی دیکھو ماں رو لیتی ہے, لیکن تم نے کبھی باپ کو روتے ہوئے دیکھا؟ میں نے نفسیات کی کتاب میں حضور پڑھا کہ باپ اس لیے نہیں روتا کہ کہیں اس کا بچہ کمزور نہ پڑ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے. اگر یہ مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے تو پھر مصائب میں چیخ مار کے روتا کیسے؟ تمہارا باپ اس کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے تمہارے لیے جسے اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا. اپنے ماں باپ کا احترام کرو. ایک جملہ ہر جگہ پڑھتا ہوں, ایک قبرستان میں یہ جملہ مولا نے عطا کیا تھا. قبرستان کے اندر گیا مولانا, دیکھا قبریں بنی ہوئی ہیں, ہر قبر پہ تختی لگی ہوئی ہے, فلاں مرحومہ, اگرچہ اسے پڑھنا مکروہ ہے لیکن جتنوں پہ نظر پڑی, دیکھا فلاں مرحومہ انتقال کا دن, روز وفات مثال کے طور پہ 14 نومبر, کسی کا 12 دسمبر, کسی کی جولائی, کسی کا اگست لکھا ہوا ہے. آپ کو بتاؤں درد دل کے ساتھ, ان میں اکثر تاریخیں جھوٹی لکھی ہوتی. تمہاری ماں اس دن نہیں مری جس دن تم نے تختہ بنوایا, تمہاری ماں اس دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے جھڑک کے جواب دے دیا تھا. تمہاری ماں اس دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے ڈانٹ دیا تھا اس کے کسی سوال پہ. تمہارا باپ اس دن مر گیا تھا جس دن تم نے آنکھ دکھا دی تھی باپ کو. دیکھو یہ نعمت دوبارہ نہ ملیں گے. عزت کرو ان کی, صرف ماں باپ کی نہیں, بہنوں کی عزت کرو. بہنیں خدا کی نعمت ہیں, اگر ناراض ہو منا لینا, اور بہنوں کو چاہیے بھائیوں سے ناراض نہ ہوا کرے. یاد کرو ایک بہن تھی صغرا جو اکبر کے سہارے ہماری میں بیٹھ گئی تھی. شرما کے نہ روئیے گا, اونچی آواز میں روئیے گا, اس لیے کہ یہ سوچ کے رو لیجئے گا کہ آپ اس پہ رو رہے ہیں جنہیں رونے نہیں دیا گیا ہے. ایک بہن تھی صغرا. میں اس بات کا قائل نہیں کہ زیادہ دیر مصائب پڑھے جائیں, لیکن مصائب سنیے گا صرف. ایک بہن تھی صغرا. پتہ ہے مدینے کی عورتیں آئیں اور آ کے جناب زینب سے پوچھا, بی بی سنا ہے آپ کا بھائی سفر کر رہا ہے, آپ ساتھ میں جائیں گی؟ کہا میں نے اپنی مہر حسین کے چہرے کی زیارت رکھی ہے, لیکن میرا بھائی امام وقت ہے, اللہ جانے مجھے لے جائے کہ نہ لے جائے. جناب ام کلثوم سے پوچھا,
बीबी ने भी यही जवाब दिया। जनाब रबाब से पूछा, बीबी ने भी यही जवाब दिया। जब मदीने की औरतें सुगरा के पास आईं, बीबी आप जाएंगी? बीबी ने पता क्या कहा, कोई जाए या ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। ना, चीख मार के नहीं रो सकते, कोई जाए या ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। मदीने की औरतों ने कहा, सारी बीबियों ने तो कहा कि इमाम ले जाए ना ले जाए, कहा मुझे भरोसा बहुत है। कहा क्या मतलब? कहा मेरा बाबा अकबर के बिना नहीं रह सकता, अकबर मेरे बिना नहीं रह सकता। लिहाजा मरने वालों के बच्चों से कहूंगा अपनी बहनों से मोहब्बत करना, और तुम्हारी बहनों से इतना ही कहूंगा कि अपने भाइयों से नाराज ना होना। पता है सहारे किसके बैठी थी? घरों पे याद करके, यहाँ ना रो पाएंगे ना तो घरों पे याद करके रोएंगे। किसके सहारे बैठी थी? जनाब अली अकबर के सहारे। चंद लम्हों बाद अब्बास आए, हाथ जोड़ा, ए मेरे मौला, ए मेरे सरदार। हाँ अब्बास बोलो, हाथ क्यों जोड़ रहे हो मेरे सामने? मौला अमारी में वो बैठ गई है जिसका फहरिस्त में नाम नहीं है। हमारी में वो बैठ गई है जिसका फहरिस्त पे नाम नहीं है। और फिर फौरन ही दोबारा हाथ जोड़ के कहा, मौला मुझसे न कहिएगा कि उतार के आओ। भाई चीख मार के रोया करो अहले बैत के गम में, मुझसे न कहिएगा कि उतार के आओ। हुसैन ने सर उठाया, आवाज दी, अली अकबर। इस आवाज से ही आपको समझ जाना चाहिए। अली अकबर तेज कदमों से आए, जी बाबा। कहा हमारी में सुगरा बैठ गई है और सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं है। सुनेंगे भाई बहनों में क्या प्यार था, कैसी मोहब्बत थी। अली अकबर अमारी के करीब गए, अमारी का पर्दा गिराया हुआ है, सुगरा ने करीब गए, कुछ कहा नहीं कि भाई ने के उतर जाओ, बस अमारी के करीब खड़े होके ऊंची आवाज में रोना शुरू किया। मेरी तरफ देखना शायद समझ सको। जैसे ही आवाज अकबर की सुनी, अमारी का पर्दा हटाया, चेहरा निकाला, अकबर को रोता हुआ देखा, रेदा के दामन को उठा के कहा, मेरे अल्लाह अकबर से रोने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे? और ये कह के मुंह पे तमाचा मार के हमारी से उतरी और उतर के कहती है, ना रो, मैं वापस जा रही हूं। आजादारो बस सिमट गए मसाइब। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। गिरिया किया आपने, सख्त मसाइब मैंने पढ़ दिए। दो जुमले इमाम हुसैन के सिलसिले से सुन लो। बेटियां हैं न मरने वाले की, बेटियां क्या होती हैं तुम क्या जानो और मैं क्या जानूं। दो बेटी मैंने तारीख में देखी है, दो बेटी, एक ज़ैनब, एक सकीना। दोनों की तारीख बताऊं मसाइब की? अली ज़ैनब से कहते हैं 19 रमज़ान को मेरी बेटी सोना मत, तेरा बाबा चंद दिनों का मेहमान है। आपने गोद में बेटियां पाली होगी, जब गोद में उठाएंगे ये फिक्रा याद आएगा, ऐ ज़ैनब सोना मत। ज़ैनब यूं भी नहीं सो रही थी, लेकिन बाप का दर्द सुनिए। क्या कहा? ज़ैनब सोना मत, तेरा बाबा 2 दिनों का मेहमान है, उसके बाद तेरा बाबा इस घर में न रहेगा। और शबे आशूर हुसैन के पीछे पीछे सकीना जा रही है और हुसैन मुड़ मुड़ के कह रहे, सकीना सो जाओ वरना मेरे बाद सो न पाओगे। जब एक आलिम दीन से पूछा गया कि अली ने ऐसा क्यों कहा और हुसैन ने ऐसा क्यों कहा, कि अली को मालूम था ज़ैनब मेरे बाद सोने का मौका मिल जाएगा, और हुसैन को पता था अगर आज ना सोई तो कब्र की आखिरी रात तक ये कभी सो ना पाएगी। मेरी बच्चियों, तुम्हारे सिलसिले से जो पढ़ना था पढ़ दिया। आओ सुनो बेटो, तुम्हें क्या सुनाऊं कि बाप क्या होता है। सुनो, अकबर का जनाजा है, बाप क्या होता है। हमेशा बाप की शहादत पढ़ी जाती है मसाइब में, आज मैं इसे उलट रहा हूं। अकबर का जनाजा है, घुटनियों हुसैन बैठे। मैं कैसे समझाऊं? अकबर के जनाजे पे हुसैन पहले पहल कैसे रोए हैं बताओ।
اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کیونکہ حسین چل کے نہیں آئے اکبر کے جنازے پہ۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں پدر بلاش پسر زانو بزانو رسید۔ ارے عجیب باپ ہے حسین جو بیٹے علی اکبر کے لاشے پہ کبھی کونیوں چلتا ہے، کبھی گھٹنیوں۔ بس سن لیجئے گا، رخسارے پہ رخسارہ رکھا، پھر قوت سمیٹ کے اپنے آپ کو بٹھایا، گھٹنوں میں سر دے کے روئے ہیں۔ اب سنو، جب تک علی اکبر، یہ جملہ کس کا ہے؟ حافظ کفایت حسین صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں جب تک علی اکبر حیات سے تھے حسین نے آنسوؤں کو رو کے رکھا۔ میں نے تو پڑھ دیے سارے مصائب، رو کے رکھا۔ ادھر اصغر علی اکبر کا دم نکلا، ادھر حسین کے آنسو چلے۔ ایک باپ کیا ہوتا ہے ایک جملے میں سن لو۔ حافظ کفایت حسین صاحب اور علامہ شاہ دونوں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دونوں اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، عزادارو آخری جملہ ہے کہ حسین جب علی اکبر کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا تو حسین کی داڑھی سیاہ تھی، لیکن جیسے ہی پیشانی چوم کے چہرہ اٹھایا ہے ساری داڑھی سفید ہو گئی، اور حسین کربل کی زمین پہ آواز دیتے رہے، اماں مجھے سنبھالو، اماں اکبر کا غم جگر پھاڑے ڈال۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جتنے عزادار یہاں بیٹھے ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلّہ، نجف، اشرف، مشہد مقدس، کاظمین، سامرہ، جنت البقیع، جنت المعلیٰ اور تمام اطباط عالیہ کی زیارت نہ کر لیں۔ اے میرے اللہ جب ہم سب زیارت کے شرف سے مشرف ہو جائیں اور اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمیں اس طریقے سے اٹھانا کہ ہمارے کان میں ہمارے آخری امام کی آواز آئے اور ہم لبوں سے لبیک کہتے ہوئے اٹھے۔ اے میرے مولا ہمیں اس طریقے سے اٹھوانا اپنے خداوند عالم سے کہ ہم جب اٹھیں تو لبیک کہتے ہوئے اٹھیں، ہمارے کاندھے پہ برہنہ تلوار ہو، ہمارے ہاتھ میں نیزہ اور ہماری نگاہیں جناب سیدہ کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ ہمیں اس لشکر میں رکھنا جو امام کے قتل کا بدلہ لینے والا لشکر۔ اے میرے اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اسے جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما، صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ جناب سیدہ کی شفاعت فرما، جناب سیدہ کو ان سے راضی فرما، پروردگار عالم ان سے راضی ہو۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کروڑ دعا کی ایک دعا وارث امن امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شفیق حسین صاحب کی روح کو، ابن اعجاز حسین صاحب کی روح کو ایصال کرنا۔